بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال اللہ عز وجل وما ارسلناک الا رحمة للعالمین وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاة والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے بہت مختصر وقت کافی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے کمالات کو دن بیان کیا جائے، رات بیان کیا جائے، مہینوں بیان کیا جائے، سالوں بیان کیا جائے اور صدیاں بیان کیا جائے، جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ختم نہ ہوں۔ اتنے کمالات سے اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتنے کمالات ہیں، حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی اتنی خوبیاں ہیں، اتنے اوصاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو بہترین اوصاف عطا فرمائے، خوبیاں عطا فرمائیں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے پروردگار نے مجھے بہت بہترین اخلاق سکھائے ہیں، میرے رب نے مجھے بہت عمدہ صفات عطا فرمائی ہیں، فاحسن تأدیبی، اور میرے پروردگار نے میری شاندار اور بہترین تربیت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے کتنے کمالات، اور پھر اللہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جو کمالات عطا فرمائے، اتنے کمالات عطا کرنے کے بعد پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ کو ہم نے بہت بڑے اخلاق عطا فرمائے ہیں، جن اخلاق کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمائے ہیں، بڑے اخلاق عطا فرمائے ہیں، بڑی صفات اور بڑے کمالات اور بڑے اوصاف ہم نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں گے۔ یہ آیت میں نے پڑھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک تعالی وہ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ سارے جہانوں کے لیے اللہ پاک نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا۔ جن سارے جہانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات اور وہ اللہ جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اتارا، کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے جہانوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں، سارے جہانوں کو ہدایت کی طرف بلائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے بھی نبی ہیں، آپ علیہ
अलैहिस्सलाम حیوانوں کے بھی نبی ہیں، آپ جنات کے بھی نبی ہیں، آپ ملائکہ کے بھی نبی ہیں، للعالمین سارے جہانوں کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور سارے جہانوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ پوری کائنات میں 18,000 جہان ہیں، 18,000 انسانوں کا ایک جہان، ملائکہ کا ایک جہان، جنات کا ایک جہان، حیوانوں کا ایک جہان، اس طرح سے 18,000 جہان اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ جس طرح سے اللہ پاک ان 18,000 جہانوں کا خالق ہے، اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس وقت ان سارے جہانوں میں سے میں صرف 4 کا تذکرہ کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 جہانوں کے لیے کیسے رحمت ہیں۔ ایک ہے عالم ارواح، روحوں کا عالم، دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح وہ انتظار گاہ ہے، ایک وہ جہان ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جہان آتا ہے عالم دنیا کا، عالم دنیا یہ عمل کا جہان ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا جہان آتا ہے مرنے سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک، یہ عالم برزخ کہلاتا ہے اور یہ آرام کی جگہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک عالم آخرت آتا ہے، قیامت کے قائم ہونے کے بعد یا جنت یا جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یا گناہگار جہنم میں سزا پا کر پھر واپس جنت کے اندر آئے گا، یہ عالم آخرت کہلاتا ہے۔ عالم آخرت انعام کی جگہ ہے۔ عالم ارواح عرض کیا وہ انتظار کی جگہ ہے، عالم دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، عالم برزخ آرام کرنے کی جگہ ہے، اور عالم آخرت انعام پانے کی جگہ ہے۔ یہ 4 عالم ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سارے عالم کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت، اور ان 4 جہانوں کے لیے رحمت کس طرح سے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم ارواح کے لیے بھی رحمت ہے۔ اللہ پاک نے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کر کے اللہ نے اپنی قدرت کا ہاتھ آدم علیہ السلام کی پشت پر رکھا، اور قیامت تک آنے والے سارے کے سارے انسان، ساری ذریت کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے باہر نکالا، اور سب سے اللہ پاک نے ایک عہد لیا، الست بربکم، سب کے سب تم بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اللہ نے یہ سوال پوچھا، سب نے کہا بلا بلا بلا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ سب سے پہلا جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے دیا کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روح کی برکت سے تمام کی تمام ارواح بول پڑیں، اور سب نے بیک زبان یہ جملہ کہا کہ اے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو اول جواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر آپ کی جواب کے برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام کی تمام ارواح کو بلوایا، اور سب نے یہ کہا کہ اے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا رب ہے۔ تو اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح کے لیے بھی رحمت ہیں۔ عالم ارواح میں جتنے انسانوں نے توحید کا اقرار کیا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اللہ کے رب ہونے کو مانا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا، سب کے سب نے تسلیم کیا۔ کس کی برکت سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لغزش کے بعد آدم علیہ السلام کی توبہ کو کیسے قبول فرمایا؟ آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، اے اللہ میں آپ سے اپنی لغزش کی معذرت چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں آپ کی طرف، میں رجوع کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میری توبہ کو قبول فرما لے۔
اللہ پاک نے پوچھا کہ اے آدم آپ کو کیا معلوم محمد کون؟ وہ تو ابھی آئے نہیں۔ تو اس پر آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا اور میرے اندر آپ نے روح کو پھونکا تھا، جیسے ہی روح آئی اور میں نے تیرے عرش کی طرف دیکھا تو عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں یہ سمجھ گیا کہ بہت عظیم ہستی ہے، بلند ہستی ہے، جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ لکھوایا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس ہستی کا نام لے کر اس کے توسط سے استغفار کیا جائے تو اے اللہ تو میری دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو نہ پیدا کرتا، اگر انہیں نہ بنانا ہوتا تو میں کائنات کو نہ پیدا کرتا۔ گویا کہ کائنات بنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اس لیے آپ علیہ السلام کیا ہیں؟ رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اس دھرتی پر ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا موجود ہوگا، اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہو سکتی۔ تو گویا کہ کائنات کی بقا بھی آپ کے ساتھ ہے، کائنات کی ابتدا بھی آپ کے نام کے ساتھ ہے۔ آپ ہی کی وجہ سے کائنات کو تخلیق کیا گیا اور آپ ہی کی وجہ سے کائنات کو برقرار رکھا گیا۔ جس دن اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا کوئی بھی کائنات میں نہیں بچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو تباہ کر دے گا، یہ نظام دھرم برم ہو جائے گا۔ تو یہ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا نتیجہ ہے، ان کی رحمت کا مظہر ہے اور نتیجہ ہے۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح کے لیے رحمت ہے۔ اس کے بعد دوسرا جہان دنیا، یہ عالم دنیا کہلاتا ہے۔ آپ علیہ السلام عالم دنیا کے لیے بھی رحمت ہیں، انسانوں کے لیے رحمت، حیوانوں کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، اور کلام سننے کے بعد ایک دوسرے سے کہنے لگے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، اللہ کی طرف سے جو بلانے والا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آیا ہے، اس کی بات کو سن لو، اس کی بات کو مان لو۔ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور ان کی برکت سے اللہ پاک تمہیں عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچائے گا۔ تو آپ علیہ السلام جنات کے لیے بھی رحمت ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں ساتھ تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ، آپ ایک وادی میں تشریف لے گئے، جنگل میں آپ چلے گئے اور آپ نے ایک دائرہ کھینچا اور آپ نے کہا عبداللہ اس سے باہر نہیں نکلنا، اور پھر آپ علیہ السلام وہاں سے آگے چلے گئے اور آپ نے جنات کو جا کر تبلیغ کی، ان کو اللہ کے احکام سنائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے لیے بھی اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور پھر انسانوں کے لیے تو رحمت ہے ہی ہے، حیوانوں کے لیے ایک جانور اونٹ آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کر اس نے آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر اپنا سر رکھ دیا اور کچھ آواز منہ سے نکالنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ مالک کو بلایا گیا، مالک آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اونٹ یوں شکایت کر رہا ہے کہ آپ اس کا بوجھ زیادہ لاتے ہو اور اس کو آپ چارہ کم دیتے ہو، بوجھ اس پر زیادہ ڈالتے ہو۔ تو وہ جانور بھی اور وہ اونٹ بھی یہ سمجھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی رحمت ہیں، مجھے بھی جو سکون مل سکتا ہے، مجھے بھی جو غم سے نجات ملے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ملے گا۔
حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر نکلے تو ایک شخص ایک ہرنی کو شکار کر کے لے آیا اور ہرنی کو شکار کر کے لے کے کھڑا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ وسلم قریب پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ ہرنی آئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی کچھ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ یوں کہہ رہی ہے کہ آپ کے اس آدمی نے مجھے قید کر لیا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہاڑ میں بھوکے ہیں، آپ مجھے اجازت دیجئے میں ان بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں۔ وہ جانور بھی سمجھ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، آپ کا احترام کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا واپس آؤ گے؟ اس نے وعدہ کیا ہاں میں واپس آؤں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارش فرمائی، آپ نے فرمایا بھائی میں سفارش کرتا ہوں آپ اسے چھوڑ دیں، شکار تو انسان کے لیے حلال ہے، پکڑنا تو جائز ہے آدمی کے لیے، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے جبر نہیں فرمایا، آپ نے کہا میں سفارش کرتا ہوں اس کو چھوڑ دو، یہ بچوں کو دودھ پلا کے آ جائے، ہے تو یہ بھی ماں، اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی اور وہ ہرنی بھاگتی دوڑتی پہاڑ پر جاتی ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلا کر پھر واپس اسی جگہ پر پہنچتی ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں۔ بتاؤ بھلا ایک وحشی جانور، ایک جانور اسے کیا لگے، وہ بھی جانتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اور وعدے کی پاسداری اس جانور میں بھی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، ایک وعدے کی حفاظت جانور بھی کر رہا ہے، وہ ہرنی بھی وہ بھی سمجھ رہی ہے کہ مجھے واپس آنا ہے، وعدے کی پاسداری مجھے بھی کرنی ہے۔ آج انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے والا ہو کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس شخص کی زندگی میں وعدے کی پاسداری نہیں ہے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ کے یہاں اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں عمل میں لانے کی ہیں، سیرت کے بیان کرنے کا مقصد کوئی عمل ہے۔ اس جانور سے سبق حاصل کرو، اس ہرنی سے سبق حاصل کرو، اس اونٹ سے سبق حاصل کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ ہے، یہ رات کو آخری پہر میں بڑبڑاتا ہے، چیختا ہے اور میری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ اس نے شکایت کی اونٹ کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہاری بات میں نے سن لی ہے، آپ نے دعویٰ کیا ہے، مدعا علیہ کو بلاؤ، جس کے خلاف تو نے دعویٰ کیا ہے اونٹ، اسے بھی بلاؤ۔ اونٹ لایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا یہ تمہارا مالک تمہارے بارے میں شکایت کرتا ہے۔ وہ اونٹ گویا ہو کر یوں بولتا ہے اے اللہ کے رسول، یہ رات کے آخری پہر میں جب یہ سو رہا ہوتا ہے مجھے خدشہ اور ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں اس کی فجر کی نماز نہ چھوٹ جائے، اس لیے میں بڑبڑاتا ہوں، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ فجر کی نماز اس کی چھوٹ گئی کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو یہ جانور سمجھتے ہیں، رحمت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں باہر نکلے، بھیڑیوں کا ایک لشکر آیا، اور بھیڑیوں کا لشکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر کچھ آوازیں کرنے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں اللہ کے رسول ہمیں کیا معلوم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جان نثاران، آپ کے چاہنے والے، آپ کے محبوب لوگ، ہمیں ان کی بکریوں پر حملہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، اور ہماری خوراک تو بکری ہے، یہ تو ہماری خوراک ہے، اور بھوک سے ہمارا برا حال ہو رہا ہے، ہمارے لیے کچھ حل تجویز فرمائیے، آپ کوئی حصہ ہمارے لیے مقرر کریے۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کی طرف دیکھا، ہاں بھائی آپ بکریاں دیتے ہو یا بکریوں میں سے کچھ حصہ دیتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہم تو نہیں دیں گے، کون آدمی اپنی پلی ہوئی بکری کو بھیڑیے کے حوالے کرے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے یہ کہا تم اپنے جانوروں کی حفاظت کرو، اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کیا کرو، اور بھیڑیوں سے کہا ان کی حفاظت سے جو نکل جائے ان کو تم اپنی غذا بنا لیا کرو۔
تم حفاظت کرو، اور جو ان کی حفاظت سے نکل جائے بھیڑیوں سے کہا کہ تم اس کو غذا بنا لو۔ تو جب انہوں نے آپ علیہ السلام کی اجازت سن لی کہ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی کہ جو بکری ریوڑ سے جدا ہو جائے اس کو ہم لقمہ بنا سکتے ہیں، تو خوشی خوشی بھاگنے لگے، خوشی خوشی بھاگنے لگے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے لیے بڑے سبق ہیں بھائی۔ ایک جانور پہچانتا ہے اللہ کے نبی کا مقام، ایک بھیڑیا، خون خوار بھیڑیا، وہ اللہ کے نبی کے مقام کو پہچانتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک بھیڑیا ایک ہرن کے پیچھے بھاگا بھاگا، دوڑا دوڑا، اور اس ہرن نے حدود حرم میں قدم رکھ دیا، اور جیسے ہی اس کے اگلے پیر حدود حرم میں آگے، بھیڑیا پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ حرم وہ جگہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نے ہر چیز کو امن دیا ہے۔ بھیڑیا بھی جانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس جگہ کو اللہ پاک نے امن والا بنایا ہے، یہاں سے میں شکار نہیں کروں گا۔ تو میرے عزیز دوستو، آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز سے ہمیں منع کیا ہے اور روکا ہے، پھر وہ کام ہم کریں، پھر سوچنے کی بات نہیں ہے۔ ایک بھیڑیا نبی کا مقام پہچانتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے یہ حدود حرم ہے، یہاں شکار کرنا منع ہے، تو جس کام سے اللہ کے نبی نے روکا ہے کہ یہ حرام ہے، نہیں کرنا تمہیں، پھر امتی وہ کام کرے، اور پھر ہم عشق کا بھی دعویٰ کریں، پھر ہم محبت کا بھی دعویٰ کریں، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا بھی دعویٰ کریں۔ ہم سے تو وہ جانور زیادہ محبت کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی کے مقام کو پہچانتے تھے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہیں، ممبر بنا دیا گیا، آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور ادھر دائیں طرف سے آواز آئی، چیخنے کی آواز آئی، فعنا عنین العشار۔ صحابہ کہتے ہیں جس طرح سے اونٹنی بچہ جنتے وقت بڑبڑاتی ہے، ایسی آواز آنے لگی، سب دائیں بائیں دیکھنے لگے، کیا کوئی اونٹ آ گیا، کوئی اونٹنی ہے، کوئی جانور ہے، تو کوئی نظر نہ آیا کہ کہاں سے آواز آ رہی۔ آپ علیہ السلام ممبر مبارک سے اترے، اور وہ کھجور کے تنے کو جا کے آپ نے سینے سے لگایا، اور صحابہ کہتے ہیں ایسا جیسا کوئی بچہ ہوتا ہے اور وہ ہچکیاں بن کے روتا ہے، اور اس پر ماں جب تھپکی دیتی ہے وہ آہستہ آہستہ دبتے دبتے اس کی آواز دب گئی۔ حضرت حسن بصری کہا کرتے تھے، افسوس لوگوں، تم نے نبی کو وہ مقام نہیں دیا جو ایک کھجور کا تنا جو نبی کے مقام کو پہچانتا ہے، وہ نبی کی جدائی برداشت نہیں کر سکا۔ آج نبی کی سنتوں کو، آج نبی کے طریقوں کو، آج نبی کی مبارک سنتوں کو ہم اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں، اپنے گھروں میں غیروں کے طریقے لے کے آتے ہیں، یہود و نصارہ کی تہذیب کو لے کے آتے ہیں، وضع قطع میں ان کی تہذیب ہے، اور اسی طرح سے گھر میں شادی بیاہ میں ان کی تہذیب ہے۔ اللہ کے نبی کی کوئی سنت ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کے نبی کا کوئی طریقہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ہم کیا جواب دیں گے کل میدان محشر میں؟ وہ کھجور کا تنا بھی اللہ کے حضور پیش ہوگا، وہ بھی آئے گا، اے اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرنے والا ہوں۔ وہ بھیڑیا بھی آئے گا، میں بھی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں۔ دیگر جانور بھی آئیں گے، ہم بھی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ میں اور آپ کیا پیش کریں گے؟ ہمارے پاس کون سا عمل ہے جو ہم پیش کریں کہ اللہ کے رسول کے حکم پر ہم نے یہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، ہمارا جی چاہتا تھا ہم اس طرح سے کریں، لیکن اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہم نے ان باتوں کو چھوڑا۔ اس لیے میرے دوستو، عزم کرو، طے کر کے اٹھو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کے بعد سب سے پہلے ہم سر سے لے کر پیر تک دیکھتے ہیں میری زندگی میں کون سی چیزیں جو ایسی ہیں جن سے اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا ہے، جن سے روکا، ان سے باز آ جاؤ۔ ماؤں بہنوں سے درخواست ہے، پردے میں آ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے پردے کا حکم دیا، بغیر حجاب کے باہر نکلنے سے حرام قرار دیا، بغیر پردے کے باہر نکلنے سے منع فرمایا۔ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، فرمایا وہ ایسی ہے ویسی ہے، وہ گناہ کی طرف دعوت دینے والی ہے جو باہر بغیر حجاب کے نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی کی کیا تمنا ہے، اس تمنا کو پورا کرو۔ اللہ کے نبی کی کیا چاہت ہے، اس پر آ جاؤ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، انسانوں کے لیے کیا، حیوانوں کے لیے رحمت ہے۔
کافروں کے لیے آپ رحمت ہیں۔ ایک کافر آتا ہے بیت اللہ کا غلاف پکڑتا ہے اور غلاف پکڑتے گڑ گڑا کے اللہ سے یوں دعا مانگتا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، محمد جو دین لے کر آئے ہیں میں اس دین کو نہیں مانتا ہوں، اگر ہے اللہ یہ دین حق ہے تو اے اللہ آسمان سے پتھر برسا اور مجھے ہلاک کر دے۔ یوں بیت اللہ کے ساتھ چمٹا ہوا اور یہ دعا مانگ رہا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ ماننا سراسر کفر ہے، وہ کفر کر رہا ہے، بیت اللہ سے چمٹا ہوا ہے اور یوں کہہ رہا ہے اے اللہ میں نہیں مانوں گا، تو عذاب نازل کر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی آپ موجود ہیں، میں کیسے ان پر عذاب اتاروں؟ جب تک آپ موجود ہوں گے میں ان پر عذاب نہیں نازل کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں کافروں کے لیے بھی، آپ کی وجہ سے عذاب رکا رہا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا عالم دنیا کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ تیسرا جہان آتا ہے عالم برزخ، برزخ کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ برزخ موت کی زندگی، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، قبر کی زندگی برزخی زندگی کہلاتی ہے، اس کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ کہتا ہے دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال من نبیک یا ماذا تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اسے دکھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے، یہ کون ہے؟ اس کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے رسول ہیں۔ اللہ عذاب کی ساری شکلوں کو ہٹا دیتا ہے اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے لاؤ جنت سے اس کے لیے بستر بچھا دو، جنت سے اس کے لیے بستر بچھاؤ، جنت کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ عالم برزخ کے لیے بھی رحمت ہیں۔ برزخی زندگی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے نتیجے میں وہاں سے عذاب ہٹا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں اور راستے میں قبروں سے گزر ہوا، دو قبروں کے پاس سے ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ کا جانور اونٹنی بھدکنے لگی، آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور کسی ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں عذاب ہو رہا ہے جس کو تم بہت بہت چھوٹا سمجھتے ہو، یعنی تم اپنی نظروں میں بہت بڑے گناہ سمجھتے ہو، یہ معمولی ہیں گناہ، تمہاری نظروں میں تو بہت معمولی ہیں۔ انہما لیعذبان فی کبیر، اللہ کے یہاں یہ دو بہت بڑے گناہ ہیں، تمہارے نزدیک بڑے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کیا گناہ تھے، کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک ان میں چغل خوری کیا کرتا تھا اس لیے اسے عذاب ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ عَنِ الْبَوْلِ، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ ان دو وجہوں سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک چغل خور تھا، اس کی بات اس کے سامنے، اس کی اس کے سامنے، اس کی اس کے سامنے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قطات، چغل خور جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کیوں ہم چغل خوریاں آج کرتے ہیں؟ کیوں معاشرے میں تباہی آتی ہے؟ میاں بیوی میں کیوں اختلافات ہوتے ہیں؟ ساس بہو میں کیوں اختلافات ہوتے ہیں؟ اولادیں والدین میں کیوں اختلاف ہوتے ہیں؟ رشتہ داروں میں کیوں قطع تعلق ہوتا ہے؟ چغل خوریاں۔ کسی نے آپ کے سامنے کسی کے خلاف بات کہہ دی، اپنے اندر رکھ دو، دبا دو اس کو اپنے اندر، شر ہے، فتنہ ہے، برائی کی بات ہے۔ اس نے کسی اور نے فلاں کو ایک تیر مارا، کسی کو بات کہنا کسی کے خلاف کیا مطلب ہے؟ طعنہ دینا، تیر سے حملہ کرنا ہے۔ جراحات اللسان، کہتا ہے شاعر جراحات السنان لہل التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیروں کے زخم، تلواروں کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، زبانوں کے زخم ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ زبانوں کے لگائے زخم ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو کیا ہے کہ کسی نے آپ کے سامنے کسی کی برائی کی ہے، اس کو اپنے اندر دبا دو، شر ہے نا۔
اس نے فلاں پر حملہ کیا ہے، اس کی عزت کو اچھالا ہے، اس کی عزت کو داغدار کرنے کی اس نے کوشش کی ہے، اس کی عزت پر اس نے حملہ کیا ہے، اگر وہ تیر اٹھا کر آپ جا کر اس کو اس کے سینے میں کھونپ دیتے ہو، اس نے تو مارا تھا، وہ تو نہ پہنچ سکا، آپ نے اٹھا کر پہنچا دیا اس تک، یہ تو جرم ہے نا۔ کسی بزرگ کے سامنے کسی نے آ کر کہا کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یوں کہا ہے، تو انہوں نے یہی جملہ ارشاد فرمایا، تو میرے نزدیک ایک قابل قدر آدمی تھا، عزت والا تھا، پہلا گناہ تو نے یہ کیا کہ میری نگاہوں میں اب تیری عزت نہیں رہی، کیوں؟ تو چغل خور ہے۔ دوسرا، فلاں نے مجھے تیر مارا تھا، وہ میرے تک نہیں پہنچا، وہ اٹھا کر تو نے میرے سینے میں آ کر کھونپ دیا ہے، تو نے مجھے اذیت دی ہے۔ تیسرا، فلاں شخص کی طرف سے میرا ذہن صاف تھا، میلا نہیں تھا، گندا نہیں تھا، اب میرے دل کے اندر تو نے فلاں کے بارے میں میل بھر دی ہے، یہ تیسرا تو نے جرم کیا ہے۔ آج یہ معاشرے میں یہ جرائم ہیں، یہ خواتین میں یہ مسائل ہیں، مردوں میں یہ مسائل ہیں، عورتوں میں یہ مسائل ہیں، ہر خاص و عام چغلخوری میں مبتلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک چغلخوری کر رہا تھا اور دوسرا پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے۔ مائیں بہنیں سن لیں، بچہ پیشاب کر دیتا ہے جسم پر، کپڑوں پر، اسے دھونا لازمی ہے۔ وہ دودھ پیتا بچہ ہو یا دودھ پیتا نہ بچہ ہو، بڑا ہو گیا ہو یا دودھ پی رہا ہو، کھانا کھاتا ہو یا دودھ پیتا ہو، ہر حال میں نجس ہے، ناپاک ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، پیشاب ناپاک ہے، جانور ہے، ناپاک ہے، بچنا چاہیے اس سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شاخ منگوائی، ایک درخت سے توڑوائی آپ نے، اور پھر اس کے دو حصے آپ نے کیے، دو حصے کر کر ایک قبر پر آپ نے گھاڑا، ایک دوسری قبر پر گھاڑا۔ آپ نے فرمایا جب تک یہ تر رہیں گے عذاب ہلکا ہو جائے گا، لیکن جب تک تر رہیں گے۔ پتہ چلا کہ طویل زمانہ عذاب رہتا ہے چغل خوری کی وجہ سے، چغل خوری کی وجہ سے طویل زمانہ عذاب رہتا ہے۔ تو اس لیے ان گناہوں کو اپنے معاشرے سے نکالو، اپنی زندگی سے نکالو، توبہ کرو اگر یہ گناہ ہم سے ہو گئے ہیں اور لوگوں کے درمیان میں ہم نے اختلافات اور پھوٹ اور رکاوٹیں ڈالی ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے معافی مانگو، لوگوں سے بھی جا کے معذرت کرو، کیوں ہم کسی کا حق ماریں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، برزخی زندگی کے لیے بھی رحمت ہیں، آخرت کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ میدان محشر جب قائم ہوگا، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہوں گے، سارے کے سارے انسان پریشان ہوں گے، اور سورج قریب آ چکا ہوگا، زمین سے گرمی اور حرارت اور تپش نکل رہی ہوگی، زمین بھی گویا کہ آگ اگل رہی ہے، اور سورج بھی جو ہے وہ گرمی برسا رہا، آگ برسا رہا، پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوئے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سارا پسینے میں ڈوبا ہوا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر آدمی یہ کہے گا یا رب نفسی یا رب نفسی، اے اللہ آج مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ حدیث میں آتا ہے جب ایک چیخ، جہنم کی ایک چیخ آئے گی، جہنم سامنے لائی جائے گی، تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، اور جہنم غضب اور غصے سے پھٹ رہی ہوگی اور اس سے آواز نکلے گی۔ آپ نے فرمایا اس غضب اور غصے کی جو اس کی چیخ اور دہاڑ ہوگی، آواز ہوگی، سب کے سب گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، اس وقت کوئی کسی کو نہیں یاد کر سکے گا۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، جب نامہ عمل تقسیم ہوگا اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب یہ کہے گا نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا، مجھے بچا، مجھے بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میں آج اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا ہوں، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ ایک ہی آواز آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا رب امتی، یا رب امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ تو امت کا آدمی بھی کوئی وفاداری کرے اپنے نبی کے ساتھ، امتی بھی کوئی وفاداری کرے نا، امتی بھی کوئی وفاداری کرے۔ آسمانوں پر معراج پر سب سے بلندی اللہ کے رسول کو جو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، معراج پر گئے، اللہ نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تمام زبانی عبادتیں، مالی عبادتیں، جسمانی عبادتیں یہ اللہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر جواب میں ارشاد فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ تحفہ عبادات کا لے کے آئے، ہماری طرف سے رحمتوں کا تحفہ آپ کو ملے، آپ کو برکتوں کا تحفہ ملے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس موقع پر بھی یاد کیا، آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ یہ جو رحمت کی دعا آپ نے مجھے دی ہے، یہ رحمتوں کا وعدہ مجھے دیا، اے اللہ میری امت کے نیک لوگوں کو بھی یہ عطا فرما۔ اس موقع پر بھی امت کو یاد فرمایا۔ تو پھر امتی آج بھول جائے نبی کو؟ آج امتی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے؟ آج امتی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے؟ آج امتی رسم و رواج کو دیکھے؟ آج امتی معاشرے کو دیکھے؟ آج امتی نبی کی سنت کو نہ دیکھے؟ آج نبی کی تہذیب کو نہ دیکھے؟ آج امتی کو نبی کا چہرہ بھی اچھا نہ لگے، نبی کے بنائے ہوئے بال بھی اچھے نہ لگیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس بھی اسے اچھا نہ لگے، تو پھر یہ کیسا امتی ہوا؟ یہ کل قیامت کے دن کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوگا؟ اس لیے میرے عزیز دوستو اپنی زندگی بدلو، ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے اپنی زندگی بدلیں۔ اگر آپ کو نجات چاہیے آخرت میں، صرف اور صرف واحد راستہ ہے نجات کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ نجات ناممکن ہے، نہیں مل سکتی نجات، نہیں مل سکتی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، عجیب الفاظ ہیں یہ، کہہ دیجئے اے نبی ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو؟ تم لفظ سنو، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو؟ جی ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ایک کام کرو، فاتبعونی، تم میری اتباع کر لو، میری اتباع کر لو تو تم اللہ کی محبت میں کامل ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا، ایک ہے آپ کسی سے محبت کریں، ایک ہے آپ اللہ سے محبت کریں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرے۔ ایک یہ ہے کہ آپ اللہ کا تذکرہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ آپ کا تذکرہ کرے۔ افضل اور بہتر کیا ہے؟ اللہ آپ سے محبت کرے۔ اس لیے ارشاد فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ایک کام کر لو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے، نہیں، اللہ خود تم سے محبت کرے گا، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذیل میں بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا یہ آیت فیصلہ کرنے والی ہے اس شخص کے لیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے لیے فیصلہ کرنے والی یہ آیت ہے کہ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، تو اس محبت کے لیے اتباع لازم ہے، ورنہ وہ دعوے میں کاذب اور جھوٹا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اسی لیے اللہ پاک نے یہ بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جمع فرمایا، اور سب سے یہ کہا دو باتوں کا تم سے وعدہ لیتا ہوں، دو باتوں کا وعدہ کرو۔ نبوت دیتے وقت دو باتوں کا وعدہ لیا۔ نمبر ایک، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے اپنے زمانے میں پایا، اس نبی پر ایمان بھی تمہیں لانا ہوگا اور اس نبی کی اتباع بھی تمہیں کرنا ہوگی۔ دوسرا وعدہ یہ لیا کہ تم نے ہر نبی کے ذمے کیا، تم نے اپنی امتوں کو بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم نے پایا تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی اتباع بھی کرنی ہے۔ اور پھر آپ نے ایک حدیث میں صاف ارشاد فرمایا، اے لوگو اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج آ جائیں، اللہ کی قسم ان کو بھی میری اتباع کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، وہ بھی میری اتباع کریں گے۔ تو پھر کیا بچا؟ پھر کیا رہ گئی بات؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا، میدان محشر قائم ہوگا اور سورج تپش اور حرارت پھینک رہا ہے، زمین سے گرمی نکل رہی ہوگی، اس وقت سب یہ کہیں گے یا اللہ حساب شروع ہو جائے،
آدم علیہ السلام سے درخواست کریں گے، آپ سب کے باپ ہیں، آپ اللہ سے درخواست کریں حساب شروع ہو جائے۔ آدم کہیں میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ آدم علیہ السلام کہیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کریں گے آپ سفارش فرمائیں، حساب شروع ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میری مجال نہیں ہے، میں یہ آج نہیں کر سکتا۔ موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ یہ کام کر سکیں گے، یہ ان کا کام ہے، یہ مقام محمود ہے، اللہ نے آپ کے نبی کو عطا فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات میں کہوں گا جو ابھی میں نہیں جانتا ہوں کیا کلمات ہیں، اس وقت اللہ مجھے بتائے گا وہ کلمات میں کہوں گا، نہیں معلوم کتنا وقت میں سجدے میں پڑا رہوں گا، پھر اللہ مجھے کہے گا یا محمد ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، اب مانگیے آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، سفارش کرو آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گریں گے اللہ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آج میرے رب کا ایسا غصہ ہے، آج سے پہلے ایسا غصہ نہیں ہوا اور نہ آج کے بعد ایسا غصہ آئے گا۔ نوح علیہ السلام یہی کہیں گے آج میرے رب کا ایسا غصہ ہے، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ ابراہیم بھی یہی کہیں گے، موسیٰ بھی یہی کہیں گے، عیسیٰ بھی یہی کہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گریں گے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ پاک کا سارا غضب اور غصہ ختم ہو جائے گا۔ آپ رحمت ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ اور آپ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے 3 بچے مر گئے بچپن میں اور وہ بچے اس کے لیے سفارش کریں گے، اور کہا اللہ کے رسول 2 مر جائیں تو کہا 2 بھی سفارش کریں گے، کہ اللہ کے رسول 1 مر جائے تو کہا 1 اگر مر گیا بچپن میں، چھوٹا بچہ بچی مر گیا، وہ بھی اس کے لیے ماں باپ کے لیے سفارش کرے گا۔ اماں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کسی کا کوئی بھی بچہ نہ مرے تو پھر؟ فرمایا میں سفارش کروں گا اس کی، میں سفارش کروں۔ تو ایسے نبی کے ساتھ وفاداری کرو بھائی، ایسے نبی کے ساتھ پیار کرو، ایسے نبی کے ساتھ محبت رکھو۔ تو ایسے نبی کے چند حقوق آخری بات عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، ایسے نبی پر ایمان لانا، یہ اس کا حق ہے۔ ایمان لائے ہیں سب الحمدللہ، نبی علیہ السلام کو آخری رسول مانتے ہیں۔ نمبر 2، ایسے نبی کی اطاعت کرنا، یہ اس نبی کا حق ہے۔ نمبر 3، اس کی پیروی کرنا، پہلے بتا چکا ہوں، اطاعت کرنا، جن چیزوں کا حکم دیا ان کو کرنا، جن سے روکا ان سے باز آ جانا، پیروی کرنا، اتباع کرنا، کہ نبی کے ہر عمل کو دیکھ کے چلنا، اس کا سونا کیسا ہے، اس کا جاگنا کیسا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا چلنا کیسا ہے، اس کا پھرنا کیسا ہے، ہر عمل اس کے مطابق کرنا، یہ پیروی کہلاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی تعظیم کرنا، عظمت کرنا، احترام کرنا، آپ علیہ السلام کے اعمال کا احترام کرنا، آپ کی سنت کو عظمت سے دیکھنا، تعظیم سے دیکھنا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو، خوبیوں کو بیان کرنا، یہ اس نبی کا حق ہے۔ اور کثرت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اور جن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ان کو پسند کرنا، اور جن چیزوں کو ناپسند کیا ان کو ناپسند کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ امت کے ذمہ حقوق ہیں۔ ان حقوق پر آ جاؤ، ان باتوں پر آ جاؤ جن کا ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، جن چیزوں سے منع کیے ہے ان سے باز آ جاؤ، پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اور وفاداری کا تعلق پھر قائم ہوگا۔ کیا محبتیں تھیں صحابہ کو، کیا تعلق تھے، کیا انہیں پیار تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک ادا انہیں بہاتی تھی، ایک ادا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کر کے اس پر عمل کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا، کھانے کے دوران آپ علیہ السلام کی کسی نے دعوت کی، گوشت بنایا اور اس میں کدو کے ٹکڑے ڈالے اس نے، تو میں نے دیکھا آپ علیہ السلام تلاش کر کے کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد سے مجھے لوکی سے بڑی محبت ہو گئی، مجھے محبت ہوگی، میرے نبی نے یہ چیز کھائی ہے۔
تو میرے عزیز دوستو بس یہ ہے اتباع، اس چیز کا نام ہے اتباع کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر لے کر آنا۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ